ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو بظاہر یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ حصول حاصل گفتگو ہے، یا تحصیل حاصل آپ اسے کہیں، کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جیسا کہ یہاں حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا جائے کہ تم حال میں آ جاؤ، تو حال میں بیٹھے ہوئے لوگ تو پہلے ہی حال میں موجود ہیں، ان کو یہ کہنا کہ تم حال میں آ جاؤ، یہ حصول حاصل کہلاتا ہے، بظاہر ایسے لگ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور مقام پر میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اب ایمان والے تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو اس کی مختلف توجیہات مفسرین نے بیان کی ہیں، جیسا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر فرمایا کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، یا ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو توریت، انجیل اور زبور پر ایمان رکھتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر کے آ گئے ہیں، اب تم ان پر ایمان لے آؤ۔ ایک توجیہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اے مجمل ایمان لانے والو، اب مفصل ایمان لے آؤ، یا اے ایمان والو تم ایمان تو لا چکے ہو، اب جس پر ایمان لائے ہو، جس کو تم نے مانا ہے اس کی ماننا شروع کر دو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ ہم گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی تم زبان سے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، تو اب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر اس آیت مبارکہ کے شان نزول کو ہم سمجھ لیں تو اصل اس کا مقصد اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم ہمیں واضح ہو جائے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو آپ جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو مدینہ کے لوگوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال کیا۔ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا بجا کر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، اور مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں اپنی آنکھیں بچھا دیں۔ انصار، مرد و زن، جتنے بھی بچے بوڑھے جوان تھے، سب کا خوشی سے ایک عجیب کیفیت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا عالم یہ تھا کہ مدینہ کے در و دیوار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کی وجہ سے جگمگ جگمگ کرنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ مدینہ میں میرے گھر میں تشریف فرما ہو جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار کو اونٹنی کے اوپر ڈالا اور فرمایا فخلوا سبیلا، راستے کو چھوڑ دو،
ناقتی معمورۃ من اللہ، میری جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں ایسے حکم ہوگا یہ وہیں پر ٹھہر جائے گی، جہاں ٹھہرے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا۔ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، مدینے کے لوگوں کی نظریں اونٹنی کے قدموں کی طرف ہیں، ایک ہاں ٹھہرتی ہے۔ خیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ایک خالی پلاٹ تھا، خالی جگہ تھی جہاں پر مدینے کے لوگ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر بیٹھ گئی۔ اونٹنی کو اٹھایا پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا پھر بیٹھ گئی۔ اس کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں مقدر اس دا کتھوں لہاواں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ مدینے میں تشریف آوری ہو گئی، مدینے کے حالات بدل گئے۔ اس وقت مدینے کے اندر یہودیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، ان کا بہت زیادہ ہولڈ تھا۔ یہودیوں کا مدینے کی اکانومی کے اوپر قبضہ تھا، یہودیوں کا مدینے کی میجورٹی کمیونٹی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، ان کی پنچایتیں لگتی تھیں، ان کو وہاں سے نذرانے ملتے تھے، اور ان کا ایک اثر و رسوخ اور ان کا پورا ایک نیٹ ورک تھا، مضبوط نیٹ ورک مدینے کے اندر۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مدینے میں آ گئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو حقہ پانی بند ہو جائے گا، ہمیں تو کوئی ہمارا بھاؤ نہیں پوچھے گا۔ جب لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہماری تو دکان بند ہو جائے گی، ہمارا کیا بنے گا۔ پریشان ہو گئے۔ اب یہ سر جو کر بیٹھے اور کہنے لگے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا، کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ کیا حل نکالیں جی؟ جا کے ان سے مناظرہ کریں، ان سے جنگ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، کچھ بھی کریں، ظاہر مقابلہ کرنا ہم نے چھوڑنا تو ہے نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ توریت کے بہت زبردست عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ جانتے تھے، اسپیکنگ پاور بہت تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام یہودی بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے تو عبداللہ بن سلام کر سکتا ہے، کیونکہ باتوں میں یہ کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے، دلائل دینے کے دھلی ہیں، بات کرنے کا سلیقہ انہیں آتا ہے، بات کرنے میں کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے، ٹاکنگ پاور ہے، اسپیکنگ پاور ہے، بولنے میں بہت ماہر ماسٹر ہیں، ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ ان کو بھیجتے ہیں کہ جا کر مناظرہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مقرر کیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، اب جا کے ان سے بات کریں اور ان سے سوال جواب کریں۔ اگر وہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو پھر ہم کوئی اور حل تلاش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 100 سوالات اپنے ذہن میں ترتیب دیے۔ کتنے؟ 100 کوسچنز اپنے ذہن میں کہ یہ سوال کروں گا، اس کا جواب دے دیا تو اس کے بعد یہ سوال کروں گا، اس کا جواب دے دیا تو یہ سوال کروں گا، اس کو دے دیا تو یہ کروں گا۔ 100 سوالات یکے بعد دیگرے ترتیب دے دیے ذہن میں۔ مسجد نبوی جا کر اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ جا کر بیٹھے، بیٹھتے ہی جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ پہلے الفاظ جو کان میں پڑے نا یہ پڑے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا اور منہ سے جھڑتے ہوئے یہ پھول جب سننے کے بعد یہ پھول تاثیر کا تیر بن کر جب
دل سے آر پار ہو گئے نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے پاس گئے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، غلام بنا لے۔ 100 سوالات تتریوں کی طرح دماغ سے اڑ گئے، سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک نگاہ نے کام کر دیا۔ عبداللہ بن سلام سوال ہی نہیں کر سکے کوئی، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ سارے لوگ حیران، یہ آئے کیوں تھے؟ اچھا دیکھنے والے بھی پریشان تھے کہ اب یہ آ گئے ہیں اور ہے یہودیوں کے بڑے پائے کے عالم ہیں اور کسی کو باتوں میں آگے نکلنے نہیں دیتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے نبی کی بارگاہ میں کیسے بات کریں گے، کیا سوال کریں گے، ان کا کیا انداز ہوگا۔ لیکن دیکھ کے سارے حیران ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مدینے میں قرآن پڑھ گیا، یہودی ادھر انتظار کر رہے ہیں ابھی عبداللہ بن سلام آتا ہے، کوئی خوشخبری ہمیں آ کر سناتا ہے۔ لیکن ان تک خبر یہ پہنچی کہ عبداللہ بن سلام تو وہ کہتے ہیں نا کہ خود آ کے بک جاتے ہیں یہاں خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں گلزار نبی ہے۔ تو وہ بکنے کے لیے نہیں بلکہ خریدنے کے لیے گئے تو خود بک کے آ گئے۔ اچھا جب خبر ان تک پہنچی بڑے حیران ہوئے، یہ کیا ہو گیا، یقینی نہ آئے۔ عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیا۔ اچھا صرف وہ نہیں، ان کے ساتھ کچھ اور بھی سمجھدار قسم کے جو تھے، جو توریت کے جاننے والے۔ یاد رکھیں اگر ہم نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ، تو قرآن پاک کے اندر متعدد آیات کے اندر اس چیز کا حوالہ ملتا ہے کہ توریت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بڑی واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک منصف قسم کے آدمی انسان تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو پتہ تھا کہ توریت میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں بدرجہ عتم ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم تو ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ خیر اسلام لے آئے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ یہودیوں کے ارادے تو خاک میں مل گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایمان لانے کے بعد، اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آنے جا رہا میں، جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اس آیت کا شان نزول۔ اسلام لے آئے، یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اونٹنی کا دودھ بھی وہ نہیں پیتے ہیں یہودی، جبکہ اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا مباح ہے۔ اگر کوئی بندہ اونٹ کا گوشت کھائے تو مباح ہے، جائز ہے، اونٹنی کا دودھ بھی پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہودی مذہب کے اندر یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، منع ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم دونوں شریعتوں پر عمل کریں۔ اور اپنے طور پر انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اس وجہ سے ترک کر دیا کہ یہودی مذہب کے اندر یہ مکروہ ہے اور اسلام میں یہ کھانا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، تو وہ گناہگار تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اور چونکہ اس کا ترک کرنا یہودی مذہب کے اندر ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، اور اسلام میں بھی چونکہ اس کا کھانا فرض یا واجب تو ہے نہیں ہے، تو میں گناہگار تو نہیں ہوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔
اونٹ کا گوشت کھانا واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن جب یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ گے تو فرمایا باقی سب کے لیے مباح ہے، عبداللہ بن سلام تمہیں کھانا ہی پڑے گا، کیونکہ تمہیں ضروری ہے کہ یہودیت کی مخالفت کرو۔ اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسلام کا مزاج، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے اور کیا سمجھانا چاہتا ہے، وہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کر دی۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اب جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر کے آ گیا ہے تو اسلام کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ تم کسی اور کے پیچھے چلو۔ اب کسی اور کی طرف تم دیکھو، اسلام کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ ایک مریض جو ہے وہ 2 یا 3 ڈاکٹروں سے بیک وقت دوائی لینا شروع کر دے تو وہ ٹھیک ہوگا؟ اس ڈاکٹر کی غیرت نہیں گوارا کرے گی کہ یہ میرا مریض ہے اور 4 ڈاکٹروں سے دوائی کھا رہا ہے۔ وہ کہے گا میاں ایسے کرو تم مجھے چھوڑو، انہی سے دوائی لے لو۔ میں صبح کے وقت وہ ہومیوپیتھک کی دوائی کھا رہا ہے، دوپہر کے وقت ایلوپیتھک کی کھا رہا ہے، شام کو ہربل کی کھا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، اور پھر ایک ڈاکٹر یا حکیم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو 4 قسم کی دوائیاں مکس کر کے کھا رہا ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ اس کے تاثرات کیا ہوں گے۔ اسی طرح ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ کسی اور قوم کی مشابہت کو اختیار کرے، اور اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ 2 رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فرمایا کہ اب پھر تمہاری چوائس نہیں ہے کہ جہاں سے تمہیں کوئی چیز اچھی لگی وہ تم رکھ لو، اور جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اب تمہاری نہیں چلے گی، اب اللہ کی چلے گی، اللہ کے رسول کی چلے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دل اتنا دکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بندہ کیا بات کرے اور کیا چھوڑے، اور آپ بھی سب سمجھتے ہیں کہ جو سینیریو اس وقت چل رہا ہے۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ یہ چیز ایک رات میں نہیں ڈیولپ ہوئی، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک پلان تھا جو ہماری پوری امت مسلمہ کو ایک خاص ایک جگہ پر اکٹھا کر کے پھر اس کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیا گیا۔ جب پتہ چل گیا کہ ان کے اندر جان نہیں ہے تو اب پھر اس کے بعد وہ کارروائی ڈالے گی، اور جو ہو رہا ہے اب سب کے سامنے ہے۔ تو یہ پورا پلان ترتیب دیا گیا ہمیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے، مختلف چیزیں ہمارے اندر پیدا کی گئیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اسے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسے کب پرواہ کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے اڑا دیا جائے گا۔ تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس فتح کیا نا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم لوگ اصل میں پڑھتے بھی نہیں ہیں نا، آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے ہماری تاریخ کتنی تابناک ہے۔ لیکن اب کیا کریں، تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے، آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، اچھا ان کے مرنے کے بعد ان کی زندگی کا حساب کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر گزرا تھا، جہاد کرتے ہوئے گزرا تھا۔ جب ان کی موت بستر مرگ پر موت آئی، میدان جہاد میں شہادت کی موت نہ ملی، تو اس وقت کی صلیبی جنگوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت کے عیسائی سپہسالار اعظم نے ان کو ایک خط لکھا، انہوں نے کہا کہ سلطان اب تو دنیا سے جانے لگا ہے، اب ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسی گیم کریں گے اور ان کے ساتھ ایسا ہم پلان کریں گے کہ ان کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، علامہ اقبال نے کیا اس کو خلاصہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بس روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔
جب اپنے نبی کی پیروی، محبت، تعظیم، توقیر، اور یہ جو اپنے نبی کے نام پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اب یہ روح محمد جب اس کے بدن سے نکل جائے گی نا، اب یہ چلتا پھرتا مردہ ہوگا، پھر اس کے اندر جان نہیں رہے گی، پھر اس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اپنی زندگی اپنی دنیا کے اندر مست ہوگا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ضرور، دل میں محسوس بھی کرے گا، لیکن سنی انسنی کر دے گا۔ تو یہ بڑی سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف، بہت سخت۔ اللہ ہمیں اس سازش کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سازش کیا ہوگی؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، بڑا ہی قابل ہے، فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، جب تم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے، جب تم اپنے نبی کے طریقے سے، یعنی یوں سمجھیں کہ ہمیں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگا دیا، اور ہم کیا تھے، وہ کہتے ہیں نا کس نے بسمل کیا، کس نے لوٹا، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں، ہم کہاں لٹ گئے، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں لٹ گئے، ہم نے کیا کرنا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ چیزیں اتنی زیادہ مبہم ہو گئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی بندہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں پر ختم کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے نبی کے قدموں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم بدعنوانی، بددیانتی، بدنیتی نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم اپنے دل میں صدق پیدا نہیں کریں گے، سچ پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپس کے اختلافات ختم نہیں کریں گے، نفرتیں ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، اندر سے، خالی زبان سے نہیں، دل سے، یاد رکھیں کہ اس وقت تک ہمارے حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ اب اس بے بسی پر یوں سمجھیں کہ ہم جتنا رونا روئیں اتنا کم ہے، جو بے بسی اس وقت ہم پر طاری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے کہ اس دور میں، اس وقت کے اندر جب کہ ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے، اور جو ظلم اور جو ستم فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لے دے کے یہی کہتے ہیں کہ دعا کریں۔ اب بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں جی دعا کرنے سے کیا ہوگا، یا خالی دعا، ہم خالی دعا نہ کریں تو مجھے پتہ ہے ہم کریں بھی کیا، پھر کیا کر سکتے ہیں ہم، تو دعا تو کم از کم کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کریں گے کہ یہ اس وقت توبہ کا، استغفار کا وقت ہے۔ اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھیں کہ مسلمان بھی غالب آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔